انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو جو مراحل اسے پیش آتے ہیں یا جن مقامات سے وہ گزرتا ہے، قرآن مجید کی روشنی میں وہ یہ 4 مقامات ہیں، یعنی برزخ کے احوال، محشر کے احوال، دوزخ کے احوال اور آخر میں جنت کے احوال۔ برزخ یہ فارسی لفظ پردہ کا معرب ہے۔ پردہ حجاب، رکاوٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے یہ کہا جائے کہ فلاں اور فلاں کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا۔ قرآن مجید میں یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب دعوت دیتے ہیں تو لوگوں کے اور ان کے درمیان لوگوں کے رویے کی وجہ سے بعض اوقات پردہ حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر نہیں پہنچتی۔ یہ فارسی لفظ پردہ کا معرب ہے۔ معرب کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ اصلاً کسی اور زبان سے تھا لیکن عربی زبان میں آ گیا اور پھر دوسری زبان میں آنے کے نتیجے میں اس کی صورت تبدیل ہوتی چلی گئی، تو برزخ گویا پردے کا معرب ہے۔ عربی زبان میں یہ حرف تہجی پے نہیں ہوتا، تو اس کی جگہ بے آ جائے گی اور پھر آہستہ آہستہ استعمالات کے نتیجے میں یہ لفظ برزخ بن گیا۔ اب یہ فصیح عربی کا لفظ ہے، قرآن کے زمانہ نزول میں بھی ایسے تھا، لیکن اس کی اوریجن یا اس کی اصل یہی ہے۔ یہ فارسی لفظ پردہ کا معرب ہے اور اس حد فاصل کے لیے استعمال ہوا ہے جہاں مرنے والے قیامت تک رہیں گے۔ دنیا سے رخصت ہوئے، دنیا سے رخصت ہونے کی جو صورت ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کی اصل شخصیت کو فرشتے نکال لے جاتے ہیں۔ اس کی تفصیلات ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں۔ یہ جسم رہ جاتا ہے اور اسے مسلمان سپرد خاک کر دیتے ہیں، بعض دوسری اقوام جلا دیتی یا کوئی اور راستہ اختیار کرتی ہیں، بہرحال یہ فنا ہو جاتا ہے اور انسان کی اصل شخصیت وہ فرشتوں کے قبضے میں ہوتی ہے، وہ اسے اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں اور پھر جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا اسے وہاں رکھ دیتے ہیں۔ وہ جگہ جہاں وہ رہتی ہے اس کے اور ہمارے درمیان چونکہ ایک رکاوٹ رہتی ہے، وہ ادھر نہیں آ سکتے، ہم ادھر نہیں جا سکتے، درا حالے کہ ہم بھی اس دنیا میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ بھی اپنی اس دنیا میں ایک نوعیت کی زندگی کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ زندگی ہمارے شعور سے بالاتر ہے۔ یہ فارسی لفظ پردہ کا معرب ہے اور اسے اس حد فاصل کے لیے استعمال ہوا ہے جہاں مرنے والے قیامت تک رہیں گے۔ یہ گویا ایک روک ہے جو انہیں واپس آنے نہیں دیتی، یعنی یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ تاکہ یہ بتا دیا جائے کہ رکاوٹ ڈال دی گئی ہے، پردہ حائل کر دیا گیا ہے، اب اس کے ادھر ادھر معاملات نہیں ہو سکتے۔ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، یہ سورہ مومنون میں اسی طرح استعمال ہوا ہے، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ برزخ کا لفظ قرآن مجید ہی سے لیا گیا ہے۔ ان کے آگے اب اس دن تک ایک پردہ ہوگا جب یہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے اور یہ سورہ مومنون کی آیت 100 ہے۔ عالم برزخ کی اصطلاح اسی سے وجود میں آئی ہے، یعنی جب قرآن مجید نے اس کو برزخ کا نام دے دیا تو اب برزخ ایک رکاوٹ ہے، ایک پردہ ہے جو درمیان میں حائل ہوا، اس کے ورے یا اس کے دوسری جانب جس عالم میں لوگ رہ رہے ہیں یا انہیں رکھا جا رہا ہے اس کو پھر عالم برزخ کہا جانے لگا۔ تو اس طرح سے اصطلاحات دنیا کی ہر زبان میں وجود میں آتی رہتی ہیں، تو ہمارے ہاں بھی یہ اصطلاح بن گئی کہ ایک یہ عالم ہے، ایک عالم برزخ ہے، اور پھر محشر اور جنت اور دوزخ وہ ایک دوسرا عالم ہوگا۔ اسی کو بعض اوقات دارین سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ عالم برزخ کی اصطلاح اسی سے وجود میں آئی ہے۔ روایتوں میں قبر کا لفظ
مجازن اسی عالم کے لیے بولا گیا ہے. یعنی اب کیا بتایا جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے علم میں نہیں رکھا کہ وہ کیا جگہ ہے جہاں پر ہمارے ہی بھائیوں کو، ہمارے ہی بیٹوں کو، ہمارے ہی آبا کو، ہمارے ہی اسلاف و اخلاف کو رکھا جاتا ہے. ہم مردے کو لے جاتے ہیں اور قبر میں دفن کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے قبر کا لفظ استعمال ہونے لگ گیا. اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عالم کے احوال بتائے تو یہ برزخ کی اصطلاح استعمال نہیں کی، قبر ہی کا لفظ استعمال کیا. لیکن قرآن مجید کی وضاحتوں کو دیکھتے ہوئے، ہمارے مشاہدے کو سامنے رکھتے ہوئے، جو اصل حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ قبر کا لفظ حدیثوں میں بھی یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہونے والے اقوال میں بھی مجازن استعمال ہوا ہے. اصل مقصود کیا ہے؟ وہ عالم جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے انسانوں کو لے جا کر رکھ دیتے ہیں. اس عالم کو ہم برزخ کہیں یا کوئی اور نام دیں، لیکن دنیا کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مردے قبر میں رکھے جاتے ہیں، تو بس اس کو قبر ہی سے تعبیر کر لیا جاتا ہے. روایتوں میں قبر کا لفظ مجازن اسی عالم کے لیے بولا گیا ہے. اس میں انسان زندہ ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان مٹی میں مل جاتا ہے، انسان تو نکال لیا جاتا ہے. انسان کا قالب، مادی قالب، انسان کا جسم، جس میں انسان کی شخصیت رکھی جاتی ہے، جو نفخ روح کے نتیجے میں انسان کو ملتی ہے، وہ قالب مٹی کی نظر ہو جاتا ہے. لیکن انسان اس قبر میں رکھا جاتا ہے جو قبر ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے جو قبر ہے اس میں انسان کے جسم کو ہم رکھ کے آ جاتے ہیں، لیکن اسی جگہ، اس کے سوا کسی دوسری جگہ وہ قبر ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ انسان کی اصل شخصیت کو رکھنے کا حکم دیتے ہیں. یہ بات کہ وہ اسی زمین میں ہے، یہ روایتوں سے معلوم ہو جاتی ہے. روایتوں میں قبر کا لفظ مجازن اسی عالم کے لیے بولا گیا ہے. اس میں انسان زندہ ہوگا، لیکن یہ زندگی جسم کے بغیر ہوگی اور روح کے شعور، احساس اور مشاہدات و تجربات کی کیفیت اس زندگی میں کم و بیش وہی ہوگی جو خواب کی حالت میں ہوتی ہے. یہ تمثیل کا طریقہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے. قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ اس دنیا کی چیزوں کے ساتھ تشبیہ دے کر یا ان کے مماثل ٹھہرا کر اس عالم کے حقائق بتائے جاتے ہیں، اور جن آیتوں میں بتائے جاتے ہیں وہ آیات متشابہات ہیں. تو ہم بھی مجبور ہیں کہ وہی تعبیریں اختیار کریں جن کو دنیا میں رہنے والے لوگ سمجھ سکتے ہیں. انسان اس میں زندہ ہوگا، یعنی یہ بات قرآن نے واضح کر دی ہے کہ انسان کی حیثیت سے یا انسانی شخصیت کہہ لیجئے، وہ مٹی میں نہیں ملتی، وہ بالکل محفوظ اللہ کے فرشتے نکال کر لے جاتے ہیں اور پھر وہ اس قبر میں رکھ دی جاتی ہے جو ہمارے لیے مرئی نہیں ہے، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. لیکن یہ زندگی جسم کے بغیر ہوگی. جسم سے مراد یہ جسم، یعنی یہ جو زندگی ہے جس میں لوگ اس وقت رہ رہے ہیں، جو بھی دنیا سے رخصت ہوا ہے وہ زندہ ہی ہے، لیکن وہ زندگی جسم کے بغیر ہوگی، اور روح کے شعور، احساس اور مشاہدات و تجربات کی کیفیت، یعنی جو حقیقی شخصیت ہے وہ ایک روحانی چیز ہے، تو اس روح کا ایک شعور بھی ہے، اس کا ایک احساس بھی ہے، اس کے مشاہدات و تجربات بھی ہوں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب سو رہے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں. قرآن مجید نے یہ تشبیہ دی ہے کہ موت در حقیقت اسی طرح ہے جیسے تم سو جاتے ہو. تو سونے میں بھی یہ دیکھیے تو 3 طرح کی کیفیات ہوتی ہیں. ہم سوتے ہیں اور کوئی خواب نہیں آتا، یعنی اطمینان کے ساتھ سو گئے، آنکھ کھلے گی اٹھ جائیں گے. دوسرے یہ کہ ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اذیت دینے والے خواب آتے ہیں، تکلیف دہ صورتحال قبر میں سونے میں پیدا ہو جاتی ہے، معاف کیجیے گا. اور
تیسری یہ کہ بڑی خوشگوار صورت ہوتی ہے، انسان بڑی لذت اٹھاتا ہے، بڑی نعمتیں پاتا ہے۔ یہ ہمارے روزمرہ کے تجربات ہیں، یعنی جب انسان سوتا ہے تو ان کیفیات سے گزرتا ہے۔ یہ جو نیند کی کیفیت میں انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اسی کو قرآن نے بتایا ہے کہ موت کی صورت میں بھی تم سمجھ سکتے ہو، اس سے ملتی جلتی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ زندگی جسم کے بغیر ہوگی، اور روح کے شعور، احساس اور مشاہدات و تجربات، یعنی ایک نوعیت کا شعور بھی ہوگا، چیزیں محسوس بھی کی جائیں گی، کچھ تجربات اور مشاہدات بھی اس عالم میں پیش آ رہے ہوں گے، لیکن وہ کیسے ہوں گے، یعنی کس طرح پیش آئیں گے؟ جب یہ جسم نہیں ہے تو وہ کیفیت اس زندگی میں کم و بیش وہی ہوگی جو خواب کی حالت میں ہوتی ہے، کم و بیش۔ ظاہر ہے کہ اس میں اور اس میں کچھ فرق ہوگا، اور ہو سکتا ہے بڑا غیر معمولی فرق ہو، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے جیسے کہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا، بس خواب ہی پر اس کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ سور قیامت سے یہ خواب ٹوٹ جائے گا، یعنی جب سور پھونکا جائے گا، یہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ اس سور پھونکنے کے لیے جو لفظ سور استعمال ہوا ہے، یہ نرسنگا یا بوک یا کرنا ہے، جو عام طور پر ہم دنیا میں بھی پھونکتے ہیں۔ وہ کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، لیکن اس سے ملتی جلتی چیز ہوگی۔ تو جب وہ سور پھونکا جائے گا اور قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو یہ خواب ٹوٹ جائے گا، یعنی جیسے ہم سوتے میں اٹھ جاتے ہیں، اٹھ جائیں گے لوگ، اور مجرمین اپنے آپ کو یکا یک میدان حشر میں جسم و روح کے ساتھ زندہ پا کر کہیں گے، یا ویلنا مم باسنا من مرکدنا، ہائے ہماری بدبختی، ہم کو ہماری قبر سے کس نے اٹھا دیا۔ اور قبر کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے مرکد، یعنی سونے کی جگہ سے کس نے اٹھا دیا، ہم تو سو رہے تھے۔ اگرچہ اس سونے میں بھی کیفیات تھیں، لیکن جب آنکھ کھلے گی اٹھیں گے اور سامنے محشر ہوگا، سامنے وہ میدان لگا ہوگا، جس حقیقت کی خبر پیغمبروں نے دی تھی وہ واقع ہو چکی ہوگی، تو اس موقع پر قرآن کہتا ہے کہ وہ اٹھ کے کہیں گے، ہائے ہماری بدبختی، یہ ہم کو ہماری قبر سے کس نے اٹھا دیا، ہماری سونے کی جگہ سے کس نے اٹھا دیا۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا معاملہ بالکل واضح ہوگا، خواہ وہ درجہ کمال میں وفاداری کا حق ادا کرنے والے ہوں، یہ ایک انتہا ہے، یعنی اس دنیا کے امتحان میں جیسے ہی حق آیا، کچھ لوگوں نے اس کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا عہد باندھا، اور پھر اس عہد کو پورا کر دیا، ہر لحاظ سے پورا کر دیا۔ قرآن مجید نے اس طرح کے لوگوں کے لیے مختلف تعبیریں اختیار کی ہیں، لیکن جو ایک جامع تعبیر ہے وہ ہے السابقون، یعنی دین میں سبقت لے گئے، دین کے علم میں بھی، دین کے عمل میں بھی، اللہ تعالیٰ کی وفاداری میں بھی۔ غرض یہ کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کے اس امتحان میں اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ امتحانات ہمارے اپنے طریقے سے ہوتے ہیں، تو اس میں بعض لوگ اس آخری مرتبے پر آ جاتے ہیں جس سے آگے کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، تو درجہ کمال میں وفاداری کے حق ادا کرنے والے، یہ تعبیر ہے ان لوگوں کی جنہیں قرآن مجید السابقون کہتا ہے۔ تو ایک یہ ظاہر ہے ان کا معاملہ بالکل واضح ہے، ان کے لیے کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا ابو بکر ہیں، سیدنا عمر ہیں، اور بعض جلیل القدر صحابہ ہیں، انبیاء علیہم السلام ہیں، صالحین کے اور بہت سے لوگ ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا گناہ کیا ہے، کوئی ایسی غلطی کی ہے، کوئی ایسی کوتاہی کی ہے جس کے لیے اب حساب کتاب کی ضرورت ہو۔ کوتاہیاں بھی ہوئی ہوں گی، لیکن وہ ایسی نہیں ہے، وہ لا یوبہ بہی ہوتی ہیں، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ سابقون، سب سے آگے بڑھنے والے، صدیقین جن کو دوسری جگہ قرآن مجید نے کہا ہے، شہداء، اللہ کے دین کے علمبردار بن کر کھڑے ہو گئے اور وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ تو یہ گویا ایک انتہا ہے۔ تو خواہ یہ ہوں یا سرکشی اور تکبر سے جھٹلانے والے اور کھلے نافرمان، یعنی انہوں نے
ایسا نہیں ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی، کہیں پھسل گئے، بات سمجھ میں نہیں آئی، سچے دل سے چاہتے ہیں کہ سمجھ میں آئے، جدوجہد کر رہے ہیں اس کے لیے، یا کسی چیز کو قبول کیا ہے، اپنی طرف سے کوشش یہی ہے کہ اس کا حق ادا کریں، لیکن گاہے گاہے خواہشات سے مغلوب ہو گئے، گناہ کر بیٹھے، یہ ظاہر ہے کہ دوسری کیٹیگری یا دوسری صورت ہو سکتی تھی، لیکن وہ نہیں بیان کی یہاں، بلکہ اس کے بالکل بالمقابل وہ لوگ جو سرکشی اور تکبر سے جھٹلانے کے لیے کھڑے ہو گئے، جیسے ابو جہل ہے، جیسے فرعون ہے، یہ مثالیں ہیں تاریخ میں، اور کھلے نافرمان۔ تو یہ دو انتہائیں، یعنی درجہ کمال میں وفاداری کا حق ادا کرنے والے اور سرکشی اور تکبر سے جھٹلانے والے اور کھلے نافرمان، ان دو انتہاؤں کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ان کے لیے ایک نوعیت کا عذاب و ثواب اسی عالم سے شروع ہو جائے گا۔ کون سے عالم سے؟ برزخ سے۔ یعنی جیسے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، قرآن مجید میں تفصیلات ہیں کہ موت کے وقت ہی اندازہ ہو جاتا ہے، یعنی جو سابقون ہیں وہ طیبین، فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں اور یہ مبارک دیتے ہیں کہ تم لوگ پاکیزگی جس کے ساتھ جیے، پاکیزہ جگہ پر آ گئے۔ اس میں کچھ احوال ہیں جو روایتوں میں بیان ہوئے ہیں جو مرنے کے بعد پیش آتے ہیں، لیکن جو درجہ کمال پر وفاداری کا حق ادا کرنے والے ہیں ان کا استقبال ہوتا ہے، گویا پہلے ہی مرحلے میں معلوم ہو جاتا ہے، اور جو اس کے مقابل میں ہے سرکشی کرنے والے، تو اس میں قرآن نے بتایا ہے کہ فرشتے ان کو مارتے ہوئے ان کی روح قبض کرتے ہیں۔ ان کو بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم جس تکبر کے ساتھ جیتے رہے، جیسے ہم نے حق کو جھٹلایا، جس طرح پیغمبروں کی تعلیمات کے مقابلے میں معاند بن کر کھڑے ہوئے، تو اب ہم اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ ان کے ساتھ عذاب و ثواب، یعنی ایک اچھا یا برا سلوک شروع ہو جاتا ہے۔ اچھے سلوک کی آگے کچھ مثال آئے گی، اور برے معاملے کی بھی۔ ظاہر ہے کہ قرآن کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ دو انتہاؤں کو بیان کر دیتا ہے، عام طور پر درمیان کی صورتحال کے لیے خاموشی اختیار کرتا ہے۔ اس میں بڑی حکمت ہے، یعنی گویا معاملہ بیم و رجا کے درمیان میں ہوتا ہے، خوف اور امید کے درمیان میں رہتا ہے۔ ان کے لیے ایک نوعیت کا عذاب و ثواب اسی عالم سے شروع ہو جائے گا۔ یہاں میں یہ بات واضح کر دوں کہ جن لوگوں کی طرف رسولوں کی بعثت ہوتی ہے وہ ان پر حجت تمام کر دیتے ہیں، ان کے لیے معاملہ اس سے بھی ایک مرحلہ پہلے شروع ہو جاتا ہے، یعنی دنیا سے ان کی رخصتی بھی عذاب کے ساتھ ہوتی ہے، فرشتے استقبال بھی عذاب کے ساتھ کرتے ہیں اگر انہوں نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد اس عالم میں بھی ان کے لیے ایک نوعیت کے عذاب کی صورت رہتی ہے۔ عذاب و ثواب اسی عالم سے شروع ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، یعنی کیوں ان دو انتہاؤں کے معاملے میں یہ ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے حساب پوچھنے اور ان کے خیر و شر کا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ معاملہ بالکل واضح ہے۔ فرعون دنیا سے رخصت ہوا ہے، ابو جہل دنیا سے رخصت ہوا ہے، یا دوسری جانب صدیق دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ تو اس میں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی حساب کتاب ہوگا، معلوم ہوگا کیا میزانیہ بنا ہے، نیکی کا غلبہ ہے یا شر کا غلبہ ہے، وہ واضح ہے، اپنی کتاب ہاتھ میں لے کے حاضر ہو گئے ہیں۔ اس طرح کے معاملات میں چونکہ حساب پوچھنے اور خیر و شر کا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو عذاب و ثواب موت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے دونوں انتہاؤں کی ایک ایک مثال بیان کر دی ہے۔ پہلی صورت کی مثال وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنگ کی اور اپنے مقدس خون شہادت سے کشت حق کو سیراب کیا۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ آئے، ان میں سے جن لوگوں نے کسی موقع پر جان دے دی اللہ کی راہ میں، میدان میں اترے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ دینے کے لیے اترے، اناد اور کفر کے خلاف اترے اور جان دے دی، یعنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اس کے بعد پھر آگے کیا رہ جاتا ہے؟ یعنی انسان کے پاس یہ آخری چیز ہی ہے جس سے وہ محبت کر سکتا ہے،
تو وہ سب اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا، اپنے آپ کو اللہ کی نظر کر دیا۔ تو اس طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے قرآن میں۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی عنایتوں سے بہرہ یاب ہو رہے ہیں، یعنی بتایا ہے کہ ان کے لیے پھر انتظار نہیں کیا جاتا کہ محشر برپا ہوگا، سور پھونکا جائے گا، وہ اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، پھر فیصلہ ہوگا۔ نہیں، ان کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی فرشتوں نے ان کا استقبال کیا اور ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کچھ مراحل سے گزار کر وہ انہیں ایسی جگہ لے جاتے ہیں کہ جہاں ان کے لیے اللہ کی نعمتیں اور عنایتیں ہوتی ہیں۔ اس کو قرآن نے بیان کی ہے سورہ آل عمران میں 169 171 آیت ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ان باتوں کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اور اس جنگ کے دوران میں جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرو۔ یہ جنگ احد پر تبصرے میں ہے۔ اس جنگ میں چونکہ مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا تھا تو منافقین نے طنز و تعریض کے تیر چلانا شروع کر دیے۔ یہ دیکھیے ہمارے مشوروں پر عمل نہیں ہوا، اس طریقے سے آگے بڑھ گئے، یہ اقدام کر ڈالا، اب اس کا نتیجہ نکلا ہے اور کتنے لوگ مروا کے آ گئے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں ہوئیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان باتوں کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اور اس جنگ کے دوران میں جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرو۔ یعنی جو جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دنیا سے رخصت ہوئے ان کا ذکر ہو رہا ہے، وہ مردہ نہیں بلکہ اپنے پروردگار کے حضور میں زندہ ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، یہ خیال خام دور کرو، وہ زندہ ہیں، اور صرف زندہ نہیں ہیں، زندہ تو فرعون بھی ہے، کفار بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، وہ زندہ ہیں، انہیں روزی مل رہی ہے، اللہ نے جو کچھ اپنے فضل میں سے انہیں عطا فرمایا ہے اس پر شاداں و فرحاں، یعنی گویا خوشی ہی خوشی، مسرت ہی مسرت ہے ان کے لیے، اور اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو کچھ فرمایا ہے اس کو الفاظ بیان کرنے سے قاصر ہیں، وہ نعمتیں مل گئی ہیں۔ اللہ نے جو کچھ اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا ہے اس پر شاداں و فرحاں، ان کے اخلاق میں سے جو لوگ ابھی ان سے نہیں ملے ان کے بارے میں خوشیاں مناتے ہوئے، یعنی انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ وہ کون ہیں کہ جو پیچھے آ رہے ہیں، یہ بھی بشارت انہیں دے دی گئی ہے، ان کے بارے میں بھی وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ خدا کی اس ابدی بادشاہی میں ان کے لیے بھی نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غم زدہ ہوں گے، اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل سے خوش وقت، اور اس بات سے کہ ایمان والوں کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہ کرے گا۔ یعنی یہ سب بشارتیں ان کو مل گئی ہیں۔ ایک بہترین زندگی ہے جس کا ہم شعور نہیں رکھتے۔ دوسری جگہ بتا دیا ہے کہ وہ زندگی اس طرح نہیں ہے جیسے تمہاری زندگی ہے، تم اس کا شعور نہیں رکھتے، لیکن وہ زندگی ہے، وہ زندگی کی ایک دوسری صورت ہے، اور اس میں بھی نعمتیں مل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرما رہے ہیں۔ دوسری صورت کی مثال، یعنی اب یہ ایک انتہا ہے، اس کے مقابل میں یا اس کے برخلاف دوسری صورت کی مثال فرعون اور اس کے اتباع ہیں۔ یعنی ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو لے لیا ہے جو معرکہ بدر میں اپنی جان آفرین کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہو گئے، راہ حق پر ثابت قدم رہے، اللہ نے ان کو یہ شرف دیا۔ دوسری صورت کی مثال فرعون اور اس کے اتباع ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اتمام حجت کے بعد بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یعنی اللہ کے ایک پیغمبر نے حجت تمام کی، وہ لوگ جن کا ذکر اوپر ہوا ہے ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد ثبات و استقامت کے ساتھ ہر مشکل سے گزر گئے، یہاں تک کہ اپنے وجود کو اللہ کی نظر کر دیا۔ یہ آخری درجہ ہوا۔
اس کے بالکل برخلاف اللہ کے ایک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، ایک جلیل القدر پیغمبر نے حجت تمام کی، لیکن فرعون ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور اس کے ساتھی بھی۔ چنانچہ اپنے اس جرم کی پاداش میں دنیا میں بھی عذاب سے دوچار ہوئے، غرقاب کر دیے گئے۔ یہاں سے عذاب شروع ہو گیا، اور عالم برزخ میں بھی صبح و شام انہیں دوزخ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے۔ اس عالم میں بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نیند کی کیفیت میں یا اس سے ملتی جلتی کیفیت میں جس طرح مشاہدات ہوتے ہیں اس طرح کا مشاہدہ کرایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا قرآن نے کہ انہیں دوزخ میں ڈال دیا گیا ہے، ان کا انجام انہیں دکھایا جاتا ہے۔ یہ سورہ مومن ہے، 45-46 آیت ہے۔ مگر فرعون والوں کو وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ مگر فرعون والوں کو اس کے بعد برے عذاب نے گھیر لیا، دوزخ کی آگ کے جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت برپا ہوگی حکم دیا جائے گا کہ فرعون والوں کو بدترین عذاب میں داخل کرو۔ تو گویا برزخ کو بھی بیان کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو ان کا انجام ہونا ہے اس کو بھی بیان کر دیا۔ اس کے بعد اب اگلا مقام محشر ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو بھی دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔